بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ جیت اور کامیابی کی جنگ جو دنیا میں ہر طرف لگی ہے، آج ہم اسی کے اوپر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ یہ کہانی ہے اس بچے کی جو ٹینس کا ایک بہترین پلیئر تھا۔ وہ ایک دن جیت کے آتا ہے اپنی ماں کو ان کے پوچھنے پہ اپنی جیت کا بتا کے بہت خوشی سے ماں کی طرف دیکھتا ہے، لیکن ماں کا چہرہ افسردگی کے ساتھ گہری سوچ میں ڈوبا ہوا پا کے وہ ماں سے سوال کرتا ہے کہ والدہ کیا بات ہے، آپ خوش نہیں ہیں؟ تو بہت ہی خوبصورت انداز میں اس کی ماں جواب دیتی ہے کہ بیٹا میں یہ سوچ رہی ہوں کہ ایک ماں اور ایک بچہ وہ بھی تو ہے جو تمہارے مد مقابل ہار کے گھر گیا، اور اس کی ماں بھی تو اس خوش اور مسرت والے چہرے کی طلبگار ہوگی جو اس وقت اس کے بیٹے کا نہیں ہوگا۔ تو میں ان کی پریشانی کی وجہ سے پریشان ہوں۔ تو ہماری جو آج کی گفتگو ہے وہ بس یہاں پہ اسی مقام سے شروع ہوتی ہے کہ دنیا کے اندر جو ایک دوڑ لگی ہوئی ہے کہ ہر اراؤنڈ دا ورلڈ، میں نے موٹیویشنل سپیکرز کو بھی دیکھا، ایک گول بتا دیا جاتا ہے اور اس گول کے پیچھے پوری دنیا کو بھگایا جاتا ہے۔ یہ بتانا بھول جاتے ہیں کہ اس کو اچیو کرنے والا تو صرف ایک ہی شخص ہے، جو باقی کے سینکڑوں ہیں ان کا کیا بنے گا۔ یاد رکھیے، تین چیزیں ہوتی ہیں زندگی کے کسی بھی شعبے کے اندر جو اسلام کا تصور ہے۔ تین چیزیں۔ نمبر 1 جیت، جس کے پیچھے اکثر لوگوں کو لگا دیا جاتا ہے اور لوگ آنکھیں بند کر کے اپنے فل ڈائریکشن کو کر کے اس گول کو حاصل کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں۔ ایک انسان اس گول کو اچیو کرتا ہے، باقی سینکڑوں لوگ مایوسی اور محرومی کی زندگی گزارنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہاں سے حسد، کینہ، بغض، آپس میں فساد، جھگڑے اور معاملات شروع ہوتے ہیں۔ ایون کہ انسان اپنی ذات کے ساتھ بھی اس قدر غلط حرکت کرنے کی طرف چلے جاتا ہے کہ خود سوزی جیسی حرکت بھی اس سے سرزد ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک دوسری سٹیج یہ ہے کہ انسان ہار جائے۔ یہ وہ آدمی ہے، یہ وہ شخص ہے جس نے سرے سے محنت ہی نہیں کی ہوتی۔ وہ میدان میں اترتا ہے اور خود کو سمجھتا ہے کہ میں اس قابل تھا، محنت اس نے سرے سے نہیں کی ہوتی۔ وہ شروع سے ہی ہڈ حرامی کا شکار ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ہار جاتا ہے۔ ہار اور جیت کے درمیان اسلام ایک بڑا بہترین تصور دیتا ہے، وہ ہے کامیابی کا، جو اکثر لوگ بہت دانشور لوگوں کو بھی میں نے دیکھا ہے کہ وہ اس چیز کو بتانا ہی بھول جاتے ہیں۔ اسلام کبھی بھی لوگوں کو مایوسی، محرومی کی طرف لے کے جانے کا تصور دیتا ہی نہیں ہے۔ کامیابی وہ چیز ہے کہ ایک ایسی چیز ہے، جیت اس کے آگے حد ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کو دوبارہ سے اس شعبے میں پھر سے جیتنا ہے تو اگین زیرو سے آپ کو سٹارٹ کرنا ہے۔ ہار آپ نے شروع سے سیکھا ہی کچھ نہیں تھا، بس آپ میدان میں اتر آئے تو آپ نے ہارنا ہی تھا، آپ زیرو پہ ہی کھڑے ہیں۔ یہ انسان کا خود کو دھوکا ہوتا ہے۔ کامیاب وہ شخص ہوتا ہے جس کے اس شعبے میں مزید کامیابی اور ترقیوں کے مزید مراحل ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ 100 نمبر لے کے آنے میں کامیاب نہیں تھا، 90 لے کے آنے میں کامیاب نہیں تھا، 70 نہیں لے کے آ سکا، 50 نہیں لے کے آ سکا، 1 نمبر تو کم سے کم وہ لے کر آتا ہی ہے، اور اسی کو کامیابی کہا جاتا ہے۔ وہ کم سے کم زیرو پہ تو نہیں کھڑا، اس نے محنت کے کچھ تو جوہر دکھائے جس کی وجہ سے وہ کامیابی کے سفر پہ رہا، اور اسی کامیابی کو اگر ہم لوگ اپریشیٹ کرنا شروع ہو جائیں اپنی زندگی کے اندر بھی، اور دوسروں کے لیے بھی اپریسیشن اس کے اندر دیں، تو لوگ محرومیوں سے باہر نکل آئیں گے۔ اسلام اسی چیز کا تصور دیتا ہے۔ ہر لوگ یا ہر وہ انسان جس نے جنت میں جانا ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس نے ولی اللہ ہونا ہے۔ رب سے محبت کی انتہا تو وہ ولایت ہے، لیکن بے شمار ایسے لوگ ہیں جنہوں نے جنت میں جانا ہے تو وہ لوگ کامیاب لوگ ہیں۔
وہ لوگ ولایت کا درجہ حاصل نہیں کر سکے، لیکن اس کے باوجود رب کی رحمت ان کے لیے، ان کو ان کی کامیابی، ان کی محنت، ان کی مستقل مزاجی کی وجہ سے ان کے اوپر جنت کو لازم قرار دے دیتا ہے۔ تو یہی چیز ہوتی ہے جو انسان کو اندر کا سکون عطا فرماتی ہے، اور جو اکثر زندگی کی دوڑ میں ہم لوگوں کو بتانا بھول جاتے ہیں۔ ایک کو جیتنے کی طرف لگاتے ہیں اور دوسرے کو اس کی ہار کی محرومی بتاتے ہیں، حالانکہ معاشرے کا اکثر حصہ ہار اور جیت کے درمیان میں زندگی گزار رہا ہے، اور اسی اعتدال کا سبق اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، اور اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھو، یہ نہیں کہ سرے سے ہی آپ کنجوس بن جاؤ، سرے سے ہی آپ نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، اور نہ پورا کھول دو، یہ بھی نہیں کہ اندھا دھند اتنا آپ دینا شروع کر دو رب کی راہ میں، مال یا کسی بھی کام کے اندر آپ اس قدر مگن ہو جاؤ، اس قدر غرق ہو جاؤ کہ بس ہم نے جیتنا ہی ہے، بس ہم نے جیتنا ہی ہے، اور اس ہار اور جیت کے درمیان حسرت میں بیٹھے رہ جاؤ۔ اور یہی آج کل ہو رہا ہے، یہی مایوسیاں، یہی محرومیاں ہمیں حسد، بغض، کینہ، خود سوزی اور اس طرح کی چیزوں کی طرف لے جاتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کم و بیش 950 سال دین کی خدمت کی، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مستقل مزاجی، ان کی وہ جو محنت تھی، اس کے بعد ان کے لیے پوری دنیا کو غرق کر کے ایک نئی دنیا عطا کر دی۔ شرط یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے اندر مستقل مزاجی کے ساتھ لگا رہے۔ وہ تو رب تعالیٰ کے نبی ہیں، لیکن یہ سبق ہمیں ملتا ہے کہ ہم نے محنت کرنی ہے۔ اسلام کوالٹی کا درس دیتا ہے، اسلام کوانٹٹی کا درس نہیں دیتا۔ انسان کی جو سب سے بڑی جیت ہوتی ہے وہ اس کے اندر بیٹھے ہوئے نفس کی ہوتی ہے۔ سب سے پہلی جو جیت اس نے جیتنی ہے وہ دو ہی چیزیں ہیں، ایک انسان خود اور ایک اس کا نفس۔ انسان جب محنت کے لیے اٹھتا ہے، کمر بستہ ہوتا ہے، اپنے نفس کو ہراتا ہے، حالانکہ نفس متلاشی ہے، وہ چاہتا ہے کہ آرام ملے، وہ چاہتا ہے کہ یہ اس قدر محنت نہ کرے، اپنی نیندوں کو نہ ضائع کرے، وہ ہر ٹائم سوتا رہے، آرام کرتا رہے، دنیا کے لغو چیزوں کے اندر پڑا رہے، لیکن وہ اپنے نفس کو ہرا کے پہلی جیت یہاں سے حاصل کرتا ہے۔ پھر اس کی وہ جیت لاکھوں لوگوں کے اندر مختلف درجات رکھتی ہے، کوئی 100% پہ ہوتا ہے، کوئی 70 پہ ہوتا ہے، کوئی 50 پہ ہوتا ہے، کوئی 40 پہ، کوئی 10 پہ، کوئی ابھی نمبر 1 پہ کھڑا ہوتا ہے۔ اور اسی چیز کو اپریشیٹ کرنے کے لیے اسلام ہمیں درس دیتا ہے۔ ہر ایک ولی نہیں ہوتا، زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، کوئی مذہب میں جد و جہد کر رہا ہے، کوئی کاروبار میں کر رہا ہے، کوئی پڑھائی کے اندر کر رہا ہے، الغرض کوئی بھی شعبہ ہے دنیا کا، اگر انسان نے چاہے 1% بھی محنت کی ہے، اس کو موٹیویٹ کرنا چاہیے، نہ کہ اس کو اس بات کے اوپر پشیمان کیا جائے کہ تو اس کی طرح نہیں ہے، اس کی طرح نہیں ہے۔ ہر انسان کا ایک وقت ہے، اس نے اپنے اس وقت کو اچیو کرنا ہے جو اس کے لیے لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا ہے۔ ہمیں اسلام کے دیے ہوئے درس کے مطابق ہر ایک کو موٹیویٹ کرنا چاہیے، اور ہر ہی انسان جو محنت کرتا ہے اس کے لیے اپریسیشن کے ورڈز ہونے چاہیے، کیونکہ رب تعالیٰ نے بھی ہر انسان جو محنت کرتا ہے، جو نیکی کی راہ پہ رہتا ہے، جو کوشش کرتا رہتا ہے، اگرچہ ولایت کے درجے پہ نہیں پہنچتا، جنت اس کے لیے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں ہمارے دلوں میں اتر جائے، اور ہمیں ہر ایک کی، کیونکہ ضروری نہیں ہے آپ کی سوچ دوسرے کی سوچ سے ملتی جلتی ہو، لیکن ہمیں اعتدال کا راستہ اختیار کر کے ہر ایک کو گلے لگانا چاہیے، محبت کا درس دینا چاہیے، اپریشیٹ کرنا چاہیے، تاکہ لوگوں کے اندر سے محرومی، مایوسی اور اس طرح کی وہ چیزیں جو انسان کو ڈپریشن کی طرف لے جاتی ہیں، ان سے ہم ان کو باہر نکالنے کا کچھ نہ کچھ پارٹ ادا کریں۔ بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری زندگی میں خوشحالیاں پیدا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔